ضلع کی گلشن اقبال میں تیز رفتار ڈمپر نے کار کو رون ڈالا، کار سوار جاں بحق، حادثے میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ خیبر باڑہ میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ، 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، جوابی کارروائی پر ملزمان فرار ہو گئے۔ ایران سے کشیدگی ختم، سفارتی تعلقات بحال، پاکستانی سفیر جلد واپس جا کر ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ وفاقی کابینہ نے سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی، کسی بھی ہمسائے سے کشیدگی نہیں چاہتے، پاکستان نے صرف غلط اقدام کا جواب دیا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی کابینہ کو بریفنگ۔ پاکستان کی سالمیت خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا، دہشت گردوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، بلا اشتعال اور غیر قانونی اقدام کے خلاف مسلح افواج کے جوابی اقدام کی تعریف۔ پاکستان عوام کا تحفظ یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ۔ عوام کا خون چوسنے والا شیر 34 بار پھر وزیر اعظم بننے کا خواہش مند، ان کا پیٹ نہیں بھرتا، نواز شریف کو حکومت ملی تو دوبارہ کیوں نکالنے کا رونا روتے نظر آئیں گے، بلاول بھٹو کا رحیم یار خان میں جلسے سے خطاب۔ کہ نواز شریف نے کہا تھا حکومت جانے پر جھوٹا سائفر لہراؤ، کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ ریاست پر حملہ آور ہو جاؤ، مریم نواز کے خانیوال میں جلسے کے دوران سوالات، نون لیگ کی دورہ حکومت کے ترقیاتی منصوبے نواز شریف کا منشور قرار دے دیے۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو انتخابی دور سے باہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بیرسٹر گوہر کا الزام، ڈان نیوز کے پروگرام دوسرا رخ میں گفتگو کے دوران انتخابی مہم میں رکاوٹوں کا شکوہ، واضح کیا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو رہے، پی ٹی آئی رہنما کی جیل میں امریکی سفیر کی ملاقات کی تردید۔ ایم کیو پاکستان کا ملک میں شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کا مطالبہ، عوام جسے ووٹ ڈالیں نتیجہ وہی ظاہر ہونا چاہیے، 21 جنوری کو جبر کے خاتمے کا اعلان ہوگا، شہری سندھ کے عوام دوبارہ حقیقی نمائندوں کو اقتدار سونپنے جا رہے ہیں، خالد مقبول صدیقی کا دعویٰ۔ الیکشن ڈے پر سیکورٹی اہلکار کسی جماعت یا امیدوار کی حمایت یا مخالفت نہیں کریں گے، کسی ووٹر سے شناخت کا ثبوت نہیں مانگیں گے، کسی واقعے پر پریزائڈنگ افسر کی ہدایت کے بغیر کارروائی نہیں کر سکیں گے، الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق جاری۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کو 20 سال کے لیے نیا لائسنس جاری کر دیا، 18 جنوری 2044 تک کراچی میں ڈسٹریبیوشن اور بلنگ کا نظام سنبھالے گی، کراچی کی خدمت جاری رکھنے کا خواب پورا ہوا، سی ای او مونس سلوی کا خیر مقدم۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں وحشیانہ بمباری، صہیونی فوج نے الشفا اسپتال کو نشانے پر رکھ لیا، 24 گھنٹے میں مزید 142 فلسطینی شہید، شہداء کی تعداد 24,700 سے بڑھ گئی، امریکی نژاد فلسطینی شہری بھی اسرائیلی فوج کے نشانہ بن کر جان سے گیا۔ زکریا شاہ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے عہدے سے مستعفی، بورڈ کے معاملات میں اختیارات نہ ملنے کا شکوہ، مینجمنٹ کمیٹی کو ایسے معاملات پر فیصلوں سے روکا گیا جس کی انہیں اجازت نہیں تھی، نگراں وزیر فواد حسن فواد کا رد عمل۔ اور امریکہ میں شدید برف باری، سڑکیں برف سے ڈھک گئیں، خون جمانے والی سردی سے 60 افراد ہلاک۔